دنیا میں جب بھی عشق و محبت کا ذکر آئے گا، محبت کا لفظ بولا جائے گا، عشق کی بات کی جائے گی، تو ان عاشقوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کلمہ پڑھا، آپ کے سردار نے، کافروں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مارتے پیٹتے، سینے پہ پتھر رکھ دیتے، تپتے صحرا میں تپتی کنکریوں پر لٹا دیتے، انگاروں پر لٹا دیتے، رات کو زنجیروں میں باندھ کے مارا جاتا، صبح ان زخموں پر نمک لگایا جاتا یا ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا یا لٹایا جاتا تھا کہ اور زیادہ تکلیف ہو۔ اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بلال اگر زندگی چاہیے تو کلمہ چھوڑ دو، وگرنہ تڑپ تڑپ کے تمہیں مار دیں گے۔ لیکن حضرت بلال کی زبان سے یہی لفظ تھے، احد احد۔ کیا کہا؟ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ ظلم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن کلمہ حق نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا، کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا، اللہ کی ذات سے ایمان نہیں چھوڑا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، آپ نے خرید کر آزاد کر دیا اور حضور علیہ السلام کو وقف کر دیا، نبی علیہ السلام۔ اور دیکھیے اس محبت اور اللہ کے دین کی خاطر قربانیوں کا اللہ نے نتیجہ اور اجر کیا عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا مؤذن بنا دیا۔ سفر ہے تو مؤذن حضرت بلال ہیں، حضر ہے تو مؤذن حضرت بلال ہیں، کہیں جا رہے ہیں اذان کی ذمہ داری حضرت بلال کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد جب انہوں نے حضور کا ممبر خالی دیکھا، حضور کا مصلی خالی دیکھا، حضور کے ممبر پر حضور نظر نہ آئے، تو حضرت بلال یہ اس صدمے کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور زندگی جہاد میں گزارنی شروع کر دی۔ ایک دن خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلال کیا بات ہے، کیا ناراضگی ہے، اتنی بھی دوری اچھی بات نہیں ہے، تم ملنے ہی نہیں آتے۔ چنانچہ صبح ہوئی، حضرت بلال نے رخت سفر باندھا، مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ میں جب پہنچے تو ہر کسی نے دیکھا حضور کا مؤذن آ گیا، حضرت بلال آ گیا، مؤذن رسول آ گیا۔ اب حضور کے زمانے میں اذان دینا ان کی ڈیوٹی تھی، جب حضرت بلال کو دیکھا تو حضور کا دور یاد آ گیا اور کہنے لگے بلال اذان دے دو۔ حضرت بلال نے کہا بھی میں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں حضور کے نواسوں سے کہلواتے ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے درخواست کی، آپ کہیں کہ حضرت بلال اذان دیں۔ چنانچہ جب انہوں نے درخواست کی تو حضرت بلال کہنے لگے اب میں انکار نہیں کر سکتا، یہ حضور کی نشانیاں ہیں، یہ حضور کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے اذان دی، جیسے اذان دی، اذان کی آواز مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں میں، بازاروں میں، شہر میں گونجی۔ حضور کا دور یاد آ گیا، حضور کے زمانہ یاد آ گیا۔ اس دور میں بلال اذان دیتے تھے، حضور سامنے تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج بڑے عرصے بعد، بڑے زمانے کے بعد حضور کے دور کی وہ اذان یاد آ گئی۔ اذان سنی، حضور کا دور یاد آ گیا۔ بڑا عجیب سما تھا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ایک کوہرام مچ گیا۔ حضرت بلال نے وہ اذان دی اور ایسا صدمہ ہوا، ایسا دکھ ہوا۔ پھر آپ دمشق چلے گئے اور دمشق میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ تو بھائیو، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عشق ہے، جو دین کی خاطر اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، محبت رسول اور عشق خدا میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو یوں اناز عطا کرتے ہیں، اللہ ان کو یوں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے یہ ذوق، یہ محبت، یہ پیار اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔